اپنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کو ذکر فرما رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کئی معجزات سے نوازا ہے۔ اتنے معجزات ہیں، ان گنت معجزات ہیں، ان معجزات کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، ان معجزات کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن ان معجزات میں دو ایسے معجزے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشن طور پہ بیان کیا ہے۔ ایک معجزہ ہے قرآن مجید کا نزول۔ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا معجزہ ہے۔ پھر دوسرا معجزہ ہے معجزہ معراج۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں معراج کا ذکر ایسا کیا ہے۔ دیکھیں اللہ کی ذات کیسی پاک ذات ہے، کتنے بہترین انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے واقعے کو قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ اس واقعے معراج کا انکار کر سکتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے معراج کو اپنی ذات کی پاکی کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات پاک ہے۔ کون سی ذات؟ اللہ رب ذوالجلال کی ذات بالکل پاک ہے، صاف ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ معراج کا واقعہ ہم ہر سال سنتے ہیں۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ایک ہی واقعے کو بار بار ہم سن رہے ہیں، ایک ہی واقعے کو بار بار سماعت کر رہے ہیں، مقرر آ رہے ہیں، ایک ہی واقعے کو بار بار ہم سنا رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، قیامت تک یہ واقعہ سنتے رہیں گے اور سناتے رہیں گے۔ کیوں کہ یہ ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ تو اس معجزے کے ذکر کو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ میرے عزیز دوستو، انسانی ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ کم وقت میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکل کر مسجد اقصیٰ تک پہنچے، ساتوں آسمانوں کی سیر کی، فرشتوں سے ملاقات ہوئی، جنت کی سیر کی، انبیاء کرام کی امامت فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ اتنے کم وقت میں اتنا طویل سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی ذہن کے رد کے لیے اپنی ذات کی پاکی بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ پاک ہے وہ ذات۔ کیسے پاک ہے؟ عاجزی سے پاک ہے، انکساری سے پاک ہے، قدرت نہ ہونے سے پاک ہے۔ وہ جلیل القدر ذات، ہر چیز سے منزہ ہے، پاک ہے۔ وہ جسے چاہے، جہاں چاہے، جب چاہے اپنے محبوب بندوں کو لے جا سکتا ہے، وہ مجبوری سے بالکل پاک ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس واقعے کا ذکر اپنی پاکی کو بیان کرتے ہوئے شروع کیا ہے کہ پاک ہے میری ذات، سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب بندے کو سیر کرائی۔ ایک بات کی آپ کو میں وضاحت کرنے چاہتا ہوں، اسرا کے معنی ہے سیر کرنا، سفر کرنا نہیں، سیر کرنا۔ ہم جانتے ہیں کہ سفر اور سیر میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ سفر کسے کہتے ہیں؟ مجبوری میں سفر کیا جاتا ہے، ضرورت پہ سفر کیا جاتا ہے، لیکن سیر خوشی کے ماحول میں ہوتی ہے، تفریح خوشی کے ماحول میں ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ماحول کو بنایا کہ اپنے حبیب کو سیر کروائی خوشی کے ماحول میں۔ تو معراج یہ ایک معجزہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، معجزہ کیا ہے؟ انسانی عقل جہاں پر مجبور ہو جائے، انبیاء کرام کے ایسا عمل جس کو دیکھ کر انسانی عقل مجبور ہو جائے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو کچھ خاص مخصوص ایسے عمل کو ظاہر کرواتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ اور حیران رہ جاتی ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا جو زمین پر پھینکتے تو اژدہا بن جاتا تھا، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ہے، چاند سے زیادہ چمکنے لگتا تھا، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر کوئی مادرزاد نابینا ہے تو اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے تو اسے بینائی لوٹ آتی تھی، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ عقل اس کو قبول نہیں کر سکتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے، انبیاء کرام سے ان اعمال کو ظاہر کرتا ہے تاکہ نشانی بن جائے اور معجزہ بن جائے۔ تو معراج کی سیر، معراج کا سفر، معراج کا واقعہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو میرے عزیز ناظرین، محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی مبارک مہینے کی 27ویں رات میں مکہ مکرمہ سے، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ہمشیرہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو، میرے حبیب کو سیر کرواؤ، مسجد اقصی تک لے کے جاؤ اور آسمانوں کی سیر کرواؤ، جنت کی سیر کرواؤ اور میرے سے ملاقات کے لیے ان کو حاضر کر دو۔ تو میرے عزیز دوستو، قرآن مجید میں معراج کا واقعہ کافی طویل انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی میں جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں ذکر ہے کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ وہ ذات کون ہے؟ اللہ رب ذوالجلال کی ذات ہے، بالکل پاک ہے۔ ہم کوئی عمل کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے، لیکن خدا کی ذات ہر عمل کر سکتی ہے، خدا کی ذات ہر عمل پر قادر ہے، وہ جسے چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے بلا سکتا ہے۔ تو خدا اپنی ذات کی پاکی بیان کر رہا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کروایا۔ دوستو، بعض حضرات کہتے ہیں کہ معراج رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معترضین بہت سارے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معراج کے واقعے کو ایک قابی تعبیر کہتے ہیں، ایک قاب کے منظر کو ذکر کرنا کہتے ہیں، آپ کی معراج قاب میں ہوئی کہتے ہیں۔ یہ کفار مشرکین یہود و نصارہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی لیکن قاب میں ہوئی، لیکن قرآن مجید کی آیت تشریح کر رہی ہے، تفسیر کر رہی ہے کہ اسرا بعبدہ، عبد کسے کہتے ہیں؟ روح اور جسم کو ملا کر عبد ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد یعنی جسم اور روح کے ساتھ اپنے حبیب کی معراج فرمائی ہے، اپنے حبیب کو سیر کروایا ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلاً، کتنے وقت میں؟ لیلاً کے معنی ہے رات کے مختصر وقت میں۔ کتنے وقت میں؟ رات کے مختصر وقت میں۔ میں پہلے بیان کروں، پہلے کیا بتایا آپ کو میں کہ معراج کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کی پاکی بیان کرتے ہوئے شروع فرمایا ہے، پھر اپنے بندے کو جسم اور روح کے ساتھ، پھر کب؟ لیلاً، رات کے تھوڑے سے وقت میں۔ تھوڑے سے وقت میں آپ کو حدیث کی تفاسیر کے بارے میں بتاتے چلوں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اتنے کم وقت میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے سے نکلے
نکلے مسجد اقصی تک پہنچے, ساتوں آسمانوں کی سیر کی, جنت کی سیر کی, اللہ رب ذوالجلال سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. اتنا طویل سفر ایک رات کے مختصر وقت میں آپ نے طے کیا. لیلن کے معنی ہے رات کا مختصر حصہ. مختصر حصہ کیسا؟ احادیث شریفہ میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سفر کے لیے سیر کے لیے نکلے تو جب وضو بنائے تو وضو بنانے کے بعد جو وضو کا پانی نالی سے بہ رہا تھا وہ پانی ابھی بہ ہی رہا تھا کہ آپ نے اتنا طویل سفر اور سیر کر کے حاضر ہو گئے کہ وہ وضو کا پانی ابھی بہ رہا تھا. اتنے مختصر وقت میں آپ نے اتنا طویل سفر اور سیر کی ہے. یہ خدا کی ذات ہے, یہ خدا کی قدرت ہے. تھوڑے سے وقت میں ہو سکتا اللہ رب ذوالجلال نے اس وقت دنیا کے ایک گھڑی کو موقوف کر دیا تھا, دنیا کے ایک وقت کو موقوف کر دیا تھا, موقت کر دیا تھا کہ دنیا کی ساری چیزیں موقوف ہو جائے. کیوں کہ میرا حبیب جنت کی سیر کے لیے آ رہا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے حبیب کو اتنا طویل سیر اور سفر کروایا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. یہ سفر کہاں سے شروع ہوا؟ مسجد حرام سے شروع ہوا. اور کہاں تک ہوا؟ مسجد اقصی تک ہوا. پھر وہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصی, مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں کی سیر اور جنت کی سیر. سورہ نجم میں اس کی تمام تفاصیل موجود ہے. میرے عزیز دوستو, معراج کا واقعہ تو کافی طویل ہے. ایک ایک پہلو پہ اگر ہم ذکر کریں تو گھنٹوں لگ جائیں گے, لیکن آپ کا وقت میں زیادہ نہیں لے سکتا کیونکہ دیگر مقررین بھی یہاں پر موجود ہے. کم وقت میں معراج کی تشریح کو واقعے کو میں آپ سے ذکر کرتے چلوں. قرآن مجید میں کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ہم مسجد اقصی تک پہنچ چکے ہیں. تو میرے عزیز دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو خالی جبرائیل کو نہیں بھیجا, جنت کے ایک بہترین جانور براق کو دے کر بھیجا. صرف براق ہی نہیں, 70,000 فرشتوں کا لشکر لے کر, براق کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. اب جب جبرائیل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہونے کے جبرائیل علیہ السلام جب ام ہانی کے گھر میں داخل ہو گئے, چھت کے ذریعے سے آئے اور بہت پریشان ہو گئے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جگہ جائے؟ ہاتھ کو جنبش کرے, ہاتھ کو حرکت دے, یا پیر کو حرکت دے, یا آواز دے, یا سلام کرے؟ کیسے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیدار کرے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام پریشان ہو گئے. غیب سے آواز آئی, یا جبرائیل قبل قدمیہ, اے جبرائیل کیا دیکھ رہے ہو, میرے آقا کے قدموں کو چوم لو. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اس آواز کو سنے تو اپنے کافوری ہونٹوں کو اور اپنے آنکھوں کے پلکوں کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تلووں سے جب آپ نے مس کیا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیند سے بیدار ہو گئے اور آپ کے آنکھ کھلے اور عرض کرے کہ اے جبرائیل کیا بات ہے, کیا ماجرا ہے, کیوں اس وقت حاضر ہوئے ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں, اے اللہ کے رسول, ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, اللہ تبارک و تعالی آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. اللہ رب ذوالجلال آپ کی ملاقات کے لیے انتظار فرما رہا ہے. میں آپ کو تشریف لے جانے والا ہوں, آپ کے ساتھ چلنا ہے مجھے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. تو میرے عزیز دوستو, تھوڑا سا غور کرنے کا موقع ہے کہ دیکھیں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں, تمام فرشتوں کے سردار ہیں, نورانی فرشتہ ہے, لیکن جبرائیل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیدار کرنے کے لیے پریشان ہے کہ کس انداز سے بیدار کروں, کیسے بیدار کروں. اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے کافوری ہونٹوں سے اور اپنے آنکھوں کے پلکوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب تلووں کو مس کیا تو آپ نیند سے بیدار ہو گئے. یہ مقام ہے ہمارے نبی کا, یہ مقام ہے ہمارے رسول کا. فرشتوں کے سردار بھی ہمارے نبی کے قدموں کو چوم رہے ہیں. تو
پھر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیے، اس کے بعد براق پیش کیا گیا۔ واقعہ طویل ہے، ہم ہر سال سنتے رہتے ہیں، اختصار کے ساتھ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب براق پر بیٹھنے لگے تو حدیث کے حاشیوں میں دیکھیے، جامع نظامیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ جامع نظامیہ میں ہم نے تعلیم حاصل کی ہے۔ جامع نظامیہ میں جب معراج کے واقعے کو ہمیں تعلیم دی گئی ہے تو عربی کے حاشیوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر بیٹھنے لگے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جبرائیل پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول، اتنا خوشی کا موقع ہے، سیر کے لیے جا رہے ہیں، آسمانوں کی سیر کرنا ہے، انبیاء کی امامت کرنا ہے، مسجد اقصی کا دیدار کرنا ہے، جنت کی سیر کرنا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا ہے، ایسے خوشی کے موقع پہ آپ کے آنکھوں سے آنسو کی وجہ کیا ہے؟ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھنے لگے کہ آپ کے آنکھوں میں آنسو کی وجہ کیا ہے تو رسول فرمانے لگے کہ اے جبرائیل، آج میری خوشی کے لیے، آج مجھے سیر کروانے کے لیے، آج مجھے سفر کروانے کے لیے براق کو حاضر کر دیا گیا ہے، لیکن کل قیامت کے دن میری پریشان حال امت پل صراط کے راستے کو طے کرے گی تو میری پریشان حال امت کو پل صراط کے راستے سے گزرنے کے لیے کون سی سواری کا انتظام کیا جائے گا؟ میرے عزیز دوستو، عربی کتابوں کے حاشیوں میں یہ لکھا ہوا ہے، ہم نے احادیث کی تلاوت کی ہے، قرآن مجید کی تفسیر پڑھی ہے، حاشیوں میں یہ لکھا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے جبرائیل کو حکم دیا کہ اے جبرائیل، میرے محبوب کو کہہ دو آنکھوں میں آنسو لانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا جو حقیقی صحیح معنوں کا امتی رہے گا، جو شریعت کی پابندی کرے گا، آپ کے قول پر عمل کرے گا، اس کے لیے کل قیامت کے دن پل صراط کے راستے پہ ایک ایک براق کو متعین کر دیا جائے گا۔ آپ کا نیک امتی، آپ کا فرمانبردار امتی، آپ کا غلام اس براق پر سوار ہو کر پل صراط کے راستے کو بآسانی طے کر لے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے عزیز دوستو، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے امتیوں کا کتنا خیال تھا، آپ کتنا خیال فرماتے تھے۔ میرے عزیز دوستو، واقعہ طویل ہے لیکن اختصار کے ساتھ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور مسجد اقصی کی طرف جو نا سفر کے لیے نکلے۔ جب مسجد اقصی تک پہنچے تو راستے میں کئی واقعات ہیں۔ اب یہ وہ وقت نہیں ہے کہ تمام واقعات کو میں ذکر کرتے چلوں۔ میرے دوستو، مسجد اقصی تک لے جانے کا مقصد کیا تھا؟ بیت الحرام سے ڈائریکٹ آسمانوں کا سفر طے کیا جا سکتا تھا، بیت الحرام سے ڈائریکٹ آسمانوں کی سیر کی جا سکتی تھی، جنت کی سیر کی جا سکتی تھی، لیکن مسجد اقصی تک لے کے جانے کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سیر کروائی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ مسجد حرام تک لے کے جانے کا مقصد یہی تھا کہ اپنے محبوب کو وہاں کی نشانیوں کو دکھلایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ جگہ ہے جس کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہے۔ الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی کیا ہے کہ جس کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہے۔ تھوڑا سا ایک نشاندہی کرتے چلو میں دوستو کہ برکتیں مسجد کے اندر ہوتی ہے یا مسجد کے باہر ہوتی؟ آپ سمجھ سکتے ہیں برکتیں مسجد کے اندر ہوتی ہے یا مسجد کے باہر ہو سکتی ہے؟ تو میرے دوستو، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ الذی بارکنا حولہ، وہ بیت المقدس، وہ مسجد اقصی
جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تو مسجد کے باہر کون سی برکتیں ہیں؟ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سامنے دکھانا ہے وہ کون سی برکتیں ہیں؟ تو تفاسیر میں لکھا گیا ہے میرے دوستو، مسجد اقصی کے ارد گرد ہزاروں انبیاء کرام کی مزاریں ہیں۔ مسجد اقصی کے ارد گرد کیا ہے؟ حولہ، اس کے ارد گرد ہے کیا؟ بارکنا، برکتیں ہیں۔ وہ برکتیں کیا ہیں؟ ہزاروں انبیاء کرام کی مزاریں ہیں۔ تو اس بات کا پتہ چلا جہاں نبی کی مزار ہوتی ہے وہاں برکتیں ہوتی ہے، جہاں نبی کی مزار ہوتی ہے وہاں پہ برکتیں ہوتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن مجید کی تفسیر اٹھا کر دیکھیے، واقعہ معراج کو اٹھا کر دیکھیے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله۔ مسجد اقصی وہ ہے کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ وہ برکتیں کیا ہیں؟ ہزاروں انبیاء کرام کی مزاریں ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مسجد اقصی کو پہنچے، جبرائیل علیہ السلام نے براق کو ایک پتھر سے باندھ دیا۔ وہاں کیا دیکھ رہے ہیں کہ تمام انبیاء کرام آپ کے استقبال کے لیے صف بنا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس بات سے کہ اس واقعے سے کس بات کا پتہ چلتا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام اس دنیا سے جا چکے ہیں، انہیں دفن کر دیا گیا ہے، وہ اپنے قبروں میں ہیں، وہ مردہ حالت میں ہیں، انہیں دفن کر دیا گیا ہے۔ تو میرے دوستو، ایسے لوگوں کے لیے قرآن مجید یہ جواب دے رہا ہے۔ کیا جواب دے رہا ہے؟ کہ مسجد اقصی کے ارد گرد جتنے انبیاء کرام کی مزاریں تھے اتنے ہی نہیں، یمن سے، سعودی یمن سے، ایران، عراق سے، لبنان سے، دنیا کے کونے کونے سے 1,24,000 انبیاء کرام جو مدفون ہیں، اس رات میں، اس وقت میں 1,24,000 انبیاء کرام اقتداء کرنے کے لیے مقتدی بن کر، صفے بنا کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیز دوستو، انبیاء کرام کے اجسام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے، مٹی کے لیے حرام کر دیا ہے۔ قبر کی مٹی انبیاء کرام کے اجسام کو نہیں کھا سکتی۔ انبیاء کرام اپنی قبروں میں، اپنی مزاروں میں زندہ ہیں۔ دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام ہزاروں سال پہلے آئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام 1000 سال پہلے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 550 سال پہلے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام جو ہزاروں سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں سال پہلے آئے ہوئے تھے، لیکن معراج کے موقع پر تمام انبیاء کرام اقتداء کرنے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے مسجد اقصی میں کھڑے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تمام انبیاء کرام صف بنا کر کھڑے ہوئے ہیں، سب انتظار کر رہے ہیں امامت کون کرے گا، مصلی پر کون جائے گا۔ آدم علیہ السلام مصلی پر جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام مصلی پر جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام مصلی پر جائیں گے، داؤد علیہ السلام مصلی پر جائیں گے، سلیمان علیہ السلام مصلی پر جائیں گے۔ کون مصلی پر جائے گا؟ کون انبیاء کی امامت کرے گا؟ سب انتظار میں تھے۔ حضرت جبرائیل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امام الانبیاء کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پہ لا ٹھہرا کر دے اور فرمایا کہ ان تمام نبیوں کے آپ امام ہیں، آپ امامت فرمائیے اور نماز پڑھائیے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستو، اس لیے ہم ہمارے نبی کو امام الانبیاء کہتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہاں تک مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک کا سفر ہوا، تمام انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی، تمام انبیاء کرام کا تعارف ہوا، سلام دعا ہوئی۔ اس کے بعد وہاں سے پھر آسمانوں کی طرف سیر کے لیے سفر طے ہونے لگا۔ عزیز دوستو، براق کا کام تھا مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک لا کر پہنچانا۔ براق اپنا کام طے کر دیا تھا، اپنی ڈیوٹی کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ علماء کرام
معراج کے سفر کو، معراج کے سیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک کیا ہے؟ یہ سفر ہے۔ سفر کیا ہے؟ یہ سفر بشری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے نکلے، مسجد اقصیٰ تک پہنچے۔ یہ کیا تھا؟ ایک سفر تھا۔ یہ سفر کے ساتھ براق تھا۔ اس کے بعد پھر مسجد اقصیٰ سے لے کے 7 آسمانوں تک دوسرا سفر۔ وہ دوسرا سفر کیسے تھا؟ براق کے ذریعے نہیں تھا۔ وہاں پہ دوسرا سفر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ میں ایک سیڑھی کو منعقد کر دیا تھا، ایک سیڑھی کو لا کر کھڑا کر دیا تھا، ایک نورانی سیڑھی لگی ہوئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام نبیوں کی امامت فرما کر، تمام نبیوں سے ملاقات کر کے، تمام نبیوں کے سلام کو قبول کر کے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ میں آسمانوں کی سیر کے لیے ایک نورانی سیڑھی کے ذریعے سے سفر طے کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب مسجد اقصیٰ سے سفر شروع ہوا، پہلے آسمان تک پہنچے، پہلے آسمان کے دروازے کو کھولا گیا۔ اس تفاصیل میں نہیں جان سکتا کیونکہ دیگر مقررین ہمارے ساتھ میں ہیں۔ پہلے آسمان پر وہاں پر استقبال کیا گیا، پھر دوسرے آسمان پہ استقبال ہوا، تیسرے آسمان پر استقبال ہوا، چوتھے آسمان پر استقبال ہوا، 5ویں آسمان پر استقبال ہوا۔ جب 7 آسمانوں پر استقبال ہوا، جب 7 آسمانوں پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچ گئے تو وہاں تک سیڑھی کا جو سفر تھا، سیڑھی سے جو سیر کرنا تھا، وہاں تک وہ سیڑھی کا سفر ختم ہوا۔ پھر تیسرا سفر شروع ہوا، سیر کا تیسرا مرحلہ شروع ہوا۔ اور وہ مرحلہ کیسا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین سبز رنگ کے ایک تخت کو آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ کیسے تخت کو؟ ایک سبز رنگ کے تخت کو آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس تخت پر تشریف فرمائیں۔ میرے عزیز دوستو، سیر و سفر کا تیسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک سبز تخت کو پیش کر دیا گیا۔ اس سبز تخت پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور وہ تخت چلے جا رہا ہے، چلے جا رہا ہے، چلے جا رہا ہے۔ میں عرض کرتے چلوں کہ براق ایک سواری تھی، اس کے بعد سیڑھیوں کے ذریعے سے آسمانوں تک پہنچایا گیا، پھر وہاں سے تخت پیش کیا گیا۔ یہ اتنی دور کی مسافت ہے کہ براق ایک جانور ہے، براق ایک سواری ہے۔ اس سواری کی رفتار اتنی تیز تھی، اتنی تیز تھی کہ احادیث شریفہ میں ہے، تفاسیر میں ہے کہ براق اتنی تیز رفتاری سے سفر طے کرتا تھا، جہاں پر انسان کی نگاہ، جہاں پر انسان کی نظر ختم ہوتی ہے، براق کا وہاں پر ایک قدم گرتا تھا۔ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ براق کے ذریعے سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر طے ہوا، پھر وہاں سے سیڑھیوں کے ذریعے سے 7 آسمانوں تک کا سفر طے ہوا۔ اس کے بعد ایک تخت کو پیش کیا گیا۔ تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ جب تخت پر بیٹھ کر آپ سیر کر رہے تھے، جنت کی سیر کر رہے تھے، فرشتوں سے ملاقات ہو رہی تھی، تمام انبیاء سے ملاقات کے بعد فرشتوں سے ملاقات ہو رہی تھی، جنت کی سیر ہو رہی تھی، تخت آگے بڑھ رہا تھا، آگے بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ 70,000 پردے پڑے ہوئے تھے۔ اس تخت پر بیٹھ کر 70,000 پردوں کو طے کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ سبز تخت کہاں تک پہنچا؟ سدرۃ المنتہا تک پہنچا۔ میرے عزیز دوستو، سدرۃ المنتہا تک تو جبرائیل تھے۔ اس کے بعد جبرائیل عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اس کے بعد بھی آپ کا سفر ہے، اس کے بعد بھی آپ کو سیر کرنا ہے، لیکن اے اللہ کے حبیب، اس کے آگے میں بڑھ نہیں سکتا، اس کے آگے میں جا نہیں سکتا، میری حد یہاں تک قدم ہے، میری حد یہاں تک ختم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نورانی فرشتے کی حد جہاں پر ختم ہوتی ہے، ہمارے نبی کی حد وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے ہمارے نبی کا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، وہاں سے جب سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھنے لگے، 70,000 پردوں کو چاک کرتے ہوئے جب
عرش اعلیٰ پر پہنچے تو میرے دوستو عرش اعلیٰ پر پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا. قرآن مجید میں آیت مبارکہ ہے, سورہ نجم کی آیت کو آپ پڑھ کر دیکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا فقاب قوسین او ادنی, اے میرے حبیب قریب آ جاؤ, قریب آ جاؤ, قریب آ جاؤ. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اتنا قریب ہوئے, اتنا قریب ہوئے, اتنا قریب ہوئے کہ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اتنا قریب ہوئے کہ تیر کمان کے جو دونوں کنارے ہوتے ہیں اتنے قریب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ نے مشاہدہ فرمایا. جب اتنے قریب سے اللہ کا دیدار فرمایا پھر باتیں بہت ساری ہوئی جس میں تحیات کا بھی ذکر ہے, لیکن ان واقعات کو, ان باتوں کو, اس اذکار کو یہاں پہ ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے. جب اتنی ملاقات ہو گئی, دیدار الہی ہو گیا, جب واپس سفر کے واپسی کے لیے نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مہمان کے لیے ایک تحفہ تیار رکھا تھا اور عرض کیا کہ اے میرے حبیب آپ نے میرا دیدار کیا ہے, سیر کر لی ہے, اب جا رہے ہیں تو جاتے جاتے اپنے امتیوں کے لیے ایک میری جانب سے ایک تحفے کو لے کر جائیے. میرے عزیز دوستو, محترم ناظرین, وہ اللہ کا تحفہ کیا ہے؟ وہ 5 وقتہ نماز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گنہگار امتیوں کے لیے ایک تحفہ سے نوازا ہے. اللہ کا تحفہ, اس تحفے کی عظمت کو ہمیں سمجھنا چاہیے, اس تحفے کی رفعت کو سمجھنا چاہیے, اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. تحفہ کون دے رہا ہے؟ خدا کی ذات تحفہ دے رہی ہے. اور کس لیے؟ ہم غریب گنہگار امتوں کے لیے. تو میرے عزیز دوستو, اللہ کے دیے ہوئے تحفے کو ہمیں کتنی قدر کرنا چاہیے, کتنا خیال رکھنا چاہیے, اس کی کتنی حفاظت کرنا چاہیے. تھے تو 50 نمازیں, لیکن اس کی تفسیر میں نہیں جاتا, اس کی تشریح میں نہیں جاتا, اس کی مصلحت بیان کرنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے. 50 نمازوں کا تحفہ تھا, لیکن مصلحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 سے تخفیف کرتے ہوئے 5 نمازیں ہمارے لیے فرض کر دی گئی ہے. اگر کوئی بندہ مومن اس تحفے کو خوشی سے قبول کرتا ہے, اس کا احترام کرتا ہے, اس کی عزت کرتا ہے, 5 وقت نماز پڑھتا ہے, تو اللہ رب ذوالجلال کی ذات بہت خوش ہو جاتی ہے کہ ایک امت محمدی میرے تحفے کو اتنے احترام کے ساتھ قبول کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان 5 نمازوں کے عوض میں 50 نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے. تو میرے عزیز دوستو, وقت کا تقاضا ہے. معراج کے واقعے کو اگر ہم ذکر کریں تو کئی ہفتے لگ جائیں گے, لیکن معراج کا واقعہ ختم نہیں ہو سکتا. لیکن یہ کیوں ہر سال معراج کے واقعے کو سنا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ معجزہ رسول ہے, اور اس کو روز قیامت تک کی صبح تک ہر سال بلکہ ہر رات کو اس واقعے کو سننا چاہیے اور سنانا چاہیے. میں آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب ذوالجلال پاور نیوز والوں کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. جنہوں نے اس محفل کو منعقد کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ نماز کا عادی بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور ہے